السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور ہمارا بہت نٹکھٹ عزیزی. السلام علیکم خواتین و حضرات، کیا حال چال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آج یار تم جب گھر پہنچ جاتے ہو تو تم فون ہی نہیں اٹھاتے. کیوں؟ تم نے میں سارا دن تمہیں فون کرتا رہا ہوں یہ سری لنکا اور انڈیا کا فائنل میچ ڈسکس کرنے کے لیے، تم فون ہی نہیں اٹھاتے. کیا ہوتا ہے جب گھر پہنچتے ہو تو بھابی مرغا بنا کے اینٹوں کی جگہ فون تمہارے کمر پہ رکھ دیتی؟ فضول بات، پتہ نہیں اپنے کون کون سے کمپلیکسز کس کس کی آڑ میں ڈسکس کرتے رہے. تو کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ کیوں اتنا ڈرتے ہو تم گھر پہنچ؟ میں ڈرتا ہوں؟ تمہیں کیوں بہت زیادہ مارتی ہیں؟ خدا کا خوف کرو. بتاؤ، بھائیوں کو بتا دیتے ہیں. یار تم بھی یہ کسی کو بات کہہ سکتے ہو؟ کیا یہ بیوی سے ڈرنے والی بات؟ اللہ معاف کرے. ایک بات یاد رکھنا، پورے پاکستان میں ہر بندہ اپنی بیوی سے ڈرتا ہے. صرف واحد ایک عجیجی ہے پورے ملک کے اندر، ایسا مرد ہے ببر شیر، جو آن کیمرہ مانتا ہے کہ میں بیوی سے ڈرتا کیا، پھینٹی بھی کھاتا ہوں. ویسے اپارٹ فرام فن یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس میں تمام تر ہمارے پاس جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ موجود ہیں، مختلف این جی اوز نے جو جمع کیے ہوئے ہیں، لیکن اس حوالے سے کوئی اعداد و شمار موجود نہیں ہے کہ پاکستان میں کتنے شوہر یا کتنے فیصد شوہر ڈومیسٹک وائلنس میں اپنی بیویوں کے ہاتھوں پٹتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے نا ڈیٹا. تم این جی او کو اطلاع کرنے کا آغاز اپنے آپ سے کرو. آج آپ نے تو کر دی ہے. میں تو روز کیمرے کے سامنے مانتا ہوں، بلکہ این جی اوز کو بھی خود شکایت کرتا ہوں. چوتھی پنجویں شکایت پہ انہوں نے کہہ دیا تھا یار تیرا تو روئی کا کوتخانہ ہے، چلو دوڑو. نہیں ویسے پاکستان میں تو اس حوالے سے کوئی سٹیٹسٹکس نہیں ہے نا، لیکن تقریباً کم و بیش دنیا کے ہر ملک میں اس حوالے سے باقاعدہ مستند قسم کے اعداد و شمار موجود ہیں. اور سب سے زیادہ جو کہنا چاہیے کہ بدنام ملک ہے اس حوالے سے وہ امریکہ ہے. وہاں پہ جو کل جو رپورٹ ہوتے ہیں کیسز ڈومیسٹک وائلنس کے، اس میں سے 40% ایسے ہیں جن میں اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کے ہاتھوں پٹا ہے. اور اگر ان کو جو کمپائل کیا جائے تو یہ 30 لاکھ شوہروں کی تعداد بنتی ہے جو بیویوں کے ہاتھوں سالانہ پٹتے ہیں. نہیں ان کے صدر کے کانوں سے ہی لگتا ہے کہ بہت پھینٹی پڑتی ہے مردوں کو. اور 400 شوہر جو وہ بیویوں کے ہاتھوں قتل ہوتے ہیں ہر سال. 400 بندہ قتل ہی ہو جائے جی عزیزی صاحب. لیکن سر باہن سٹیٹسٹکس کا پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ وہ خامد بیچارے خود تھانے پیش ہو جاتے ہیں ایس ایچ او کے سامنے قمیض اٹھا کے اپنے سوجے ہوئے سٹیٹسٹکس. یعنی پاکستان میں ایک عزیزی ہے، امریکہ میں 30 لاکھ عزیزی ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. وہ اس بات پہ کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے کہ بیویوں کے ہاتھوں پٹے ہیں تو پٹے. اور یہ 30 لاکھ وہ بندے ہیں جو بیچارے جا کے تھانے بتا چکے ہیں. اچھا کھاتے مار سارے ہی ہیں. یار تم اس بات کی وضاحت کیوں ضروری سمجھتے ہیں؟ میں ساتھ ساتھ تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں نا. اچھا اگر شوہر اعتراف نہ کرے تو بیویاں خود بتا دیتی ہیں کہ ہم اپنے شوہروں کو پیٹتی ہیں. مطلب کینیڈا میں اسی طرح کے ایک سروے کیا گیا جس میں پوچھا گیا 953 خواتین، شادی شدہ خواتین سے، اس میں سے 293 خواتین نے اعتراف کیا کہ وہ اپنے شوہروں کی پٹائی کرتی ہیں. مائی گاڈ. ویسے یہ انگریزوں کا ہی کوتاہانہ ہے. یہ شکر ہے یہ ہمارے اسلامی کنٹریز میں ایسا نہیں. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. ڈونٹ ٹیل می. سعودی عرب میں جب 2008 میں وہاں کی جو مجلس شورا ہے اس کے رکن ہے، ممتاز عالم دین بھی ہیں، شیخ عبد المحسن، انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ اگر شوہر بلا جواز اپنی بیوی کو پیٹتا ہے تو بیوی کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے. اور اس فتوے کے 1.5 سال بعد ایک سروے کروایا گیا تھا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 30% جو خواتین ہیں وہ اپنے شوہروں پہ ہاتھ اٹھاتی ہیں. مائی گاڈ 30%. عربی بیچارے تو سارا چوگا اٹھا کے دکھا بھی نہیں سکتے. وہ تو تھانے جا کے یہی کہتے ہوں گے ہاں میری بیوی نے کہو باز آ. سنو میری بات،
اس سلسلے میں جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یعنی جو عورتوں کے ہاتھوں مردوں کو تشدد کا نشانہ بننا پڑتا ہے, اس حوالے سے جو آج تک جو گلوبل سطح پر گلوبلی جو سب سے زیادہ مستند سٹڈی ہے وہ ڈاکٹر مارٹن فیبرٹ نے کی ہے, جو کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے. اس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 27% جو ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہیں اس میں 27% پہل جو ہے ہاتھ اٹھانے کی وہ مرد کرتا ہے اور 24% واقعات میں پہل عورت کے ہاتھوں ہوتی ہے. لیکن جو سب سے زیادہ اس اسٹڈی کا دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے تو 70% واقعات میں وہ صرف ہاتھ اٹھانے پر اکتفا کرتا ہے, جبکہ باقی واقعات اس طرح کے ہیں جس میں وہ کوئی جوتا یا کوئی ہتھیار استعمال کرتا ہے. لیکن اس کے بالکل برعکس جو بیویاں اپنے شوہروں کو پیٹتی ہیں تو صرف 9% بیویاں صرف ہاتھ اٹھانے پر اکتفا کرتی ہیں, 91% کسی نہ کسی چیز کا استعمال کرتی ہیں. کیا یاد آیا عزیزی صاحب؟ سارے اپنے پرانے زخم یاد آ گئے. اچھا یار بات سنو, آج تم نے اتنے اعترافات کیے, آج کیمرے کے سامنے کر لو جو سب سے بھیانک واقعہ ہے نا تمہاری ازدواجی زندگی کا, وہ کیا تھا سب سے بھیانک واقعہ جسے یاد کر کے تمہارے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ہائے کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں, ہزاروں ہیں سوجیں میں کیا کیا دکھاؤں. اچھا اس زمن میں جو سب سے زیادہ دلچسپ سٹیٹسٹکس ہے نا وہ انڈیا کے ہیں, پرتھوی راج چوہان کا انڈیا, جہاں پہ شوہر بیویوں کے ہاتھوں پٹنے کے بعد کوئی ہار نہیں سمجھتے, جا کے وہ تھانے میں رپورٹ درج کروانے میں یا جو مختلف جو شوہروں کے حقوق کے لیے NGOs وجود میں آ چکی ہیں وہاں پہ جا کے رپورٹ درج کروانے میں. سونیا بیوی چیز ہی ایسی ہے, چوہان بیوی کے سامنے جاتا ہے تو اس کا نون دوڑ جاتا ہے. وہاں پہ ہندوستان میں ایک سیف فیملی کے نام سے ایک NGO بنی تھی, پورے ہندوستان میں اس کی برانچز قائم کی گئی تھیں. اس کے وجود میں آنے کے صرف 1 سال میں 1 لاکھ سے زیادہ شوہر بیویوں کے ہاتھوں پٹنے کے بعد وہاں پہ انہوں نے رپورٹ درج کرائی تھی. مائی گاڈ, واہ واہ واہ, پوری دنیا میں آئی یہ پھیلا. سنا تو صحیح. اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو کرائم بیورو آف انڈیا ہے اس کے سٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہر سال 13,000 شوہر جو ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے, یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لو کہ بیویوں کے ہاتھوں پٹنے کے بعد خودکشی کر لیتے ہیں. اور وہاں 13,000 ہر سال. اور اسی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شادی شدہ انڈین مرد ہیں ان کی جو امکانات ہیں غیر طبعی موت مرنے کے وہ عام لوگوں کی نسبت 200 گنا بڑھ جاتے ہیں. ہائے 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 یار, پھر میں تو خوش قسمت آدمی ہوں. اور دیکھو تو صحیح لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, میں چلو خندہ پیشانی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں. اور اللہ کے فضل سے کبھی چلو ہو جاتی ہے یہ اونچ نیچ, بیوی مار لیتی ہے, میں کہتے ڈرا ڈرا نہیں ہوں. اللہ نا ایسی کون سی بات ہے. اس بات کی تو میں بھی گواہی دیتا ہوں, میں اس کو گھر ڈراپ کرنے جاتا ہوں, پوری ہمت کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. اللہ کے فضل سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا, خود ہی وہ تھک جائے تو تھک جائے. نہیں تو کبھی وہ مجھے مار رہی ہوتی ہے, کبھی میں اسے مار کھا رہا ہوتا ہوں. میوچل انڈرسٹینڈنگ صحیح کہتی ہے. ہم لیتے ہیں کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. میاں بیوی سکوٹر کے 2 پہیے ہوتے ہیں, کسی وقت ہوتا ہے کو پہیا ایک بڑا لگ جاتا ہے کہ چھوٹا.